السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے آج ہم ایک بہت ہی خاص اور دل کے قریب موضوع پر بات کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کا ایک مومن کی زندگی میں اصل مطلب کیا ہے۔ ہماری اس پوری گفتگو کی بنیاد ہے ایک کتاب جس کا عنوان ہی اپنے آپ میں سب کچھ بیان کر دیتا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ یعنی ماننے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف ایک احساس نہیں بلکہ زندگی کا اصل مقصد ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ یہ محبت کوئی عام نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایمان کی بالکل بنیاد ہے، اس کی جان ہے۔ تو سب سے پہلا سوال یہی اٹھتا ہے نا کہ آخر اس محبت کو ایمان کی سب سے پہلی اور سب سے ضروری شرط کیوں مانا جاتا ہے؟ یہ صرف ایک جذبہ کیوں نہیں ہے؟ آئیے اس بنیاد کو اور قریب سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، ایمان کو کامل یعنی پورا کرنے کی جو سب سے پہلی شرط ہے نا، وہ ایک حدیث میں صاف بتائی گئی ہے۔ کوئی بھی شخص تب تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر نہ ہو جائے۔ اور ہر چیز سے مطلب ہے اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، بلکہ دنیا کے تمام انسانوں سے بھی زیادہ۔ اور اس محبت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ قرآن میں اس پر ایک سیدھی چیتاونی، ایک وارننگ دی گئی ہے۔ صاف صاف کہا گیا ہے کہ اگر دنیا کی چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیاری ہو جائیں تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس محبت کو ظاہر کیسے کیا جائے؟ کیا صرف دل میں یہ جذبہ رکھنا کافی ہے؟ جی نہیں، اس کامل محبت کی کچھ شرطیں ہیں، کچھ پریکٹیکل ڈیمانڈز ہیں۔ سب سے پہلی شرط اطاعت یعنی مکمل فرمانبرداری۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ہر کام، ہر عمل کو بنا کسی سوال کے ماننا۔ آخر سچی محبت کا تو مطلب ہی یہی ہوتا ہے نا کہ محبوب کی ہر بات مانی جائے۔ اور دوسری شرط ہے تعظیم یعنی حد سے زیادہ ادب اور احترام۔ محبت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ محبوب کا ادب سب سے اوپر ہو، اتنا کہ ان کی موجودگی میں یا ان کا ذکر کرتے ہوئے اپنی آواز تک کو اونچا نہ کرنا۔ یہ اس گہرے سمان کی نشانی ہے۔ تو دیکھیے، اتباع، اطاعت، تعظیم، ادب، یہ صرف بھاری بھرکم لفظ نہیں ہیں، یہ اس محبت کو ثابت کرنے کے عملی طریقے ہیں۔ اس سے صاف ہو جاتا ہے کہ یہ صرف ایک احساس نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ ہے۔ اچھا، اب آئیے ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے اس محبت کو اصل میں جی کر دکھایا۔ صحابہ کرام کی زندگی سے کچھ ایسی مثالیں دیکھتے ہیں جو اس محبت کی گہرائی کو ہمارے دلوں میں اتار دیں گی۔ پہلی مثال ہے حضرت ثوبان کی۔ ایک دن ان کا چہرہ بہت اترا ہوا تھا، جسم بھی کمزور لگ رہا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ ان کی بے چینی کی وجہ کوئی بیماری نہیں تھی بلکہ کچھ اور ہی تھا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری اداسی کسی بیماری سے نہیں بلکہ آپ سے جدائی کے خیال سے ہے۔ انہیں یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ دنیا میں تو آپ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، لیکن جنت میں تو آپ انبیاء کے ساتھ اونچے درجوں پر ہوں گے اور میں آپ سے دور ہو جاؤں گا۔ اگلی مثال دیکھیے حضرت ربیعہ کی۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سوچئے، حضرت ربیعہ اس وقت دنیا کی کوئی بھی چیز مانگ سکتے تھے، لیکن انہوں نے جو مانگا، انہوں نے دنیا کی کوئی دولت، کوئی چیز نہیں مانگی۔ انہوں نے بس اتنا کہا، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ ان کے لیے سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑا انعام بس یہی تھا۔ اور اب آتے ہیں حضرت عمر کی طرف۔ ان کی کہانی میں ایک چھوٹی سی بات چیت نے ان کی محبت کو ایمان کامل کے درجے تک پہنچا دیا۔ یہ ایک ایمان کے پورا ہونے کی بہترین مثال ہے۔ ہوا یہ کہ ایک بار حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، جب تک میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں تب تک بات نہیں بنے گی۔ حضرت عمر نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر فوراً کہا، اللہ کی قسم، اب آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ بس اسی ایک پل میں ان کا ایمان کامل ہو گیا۔ اچھا، اس محبت اور احترام کو کتنی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے انادر پر کیا رائے ہے۔ سورس مٹیریل بتاتا ہے کہ شروعاتی اماموں جیسے امام ابو حنیفہ اور امام مالک اس بات پر متفق تھے کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو دیکھیے، صحابہ نے تو اپنی محبت کو اپنے عمل سے، اپنی زندگی سے ثابت کیا،
لیکن ہم آج کے دور میں اس محبت کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ آئیے اس آخری حصے میں اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ آج ہمارے پاس اس پیار اور ادب کو ظاہر کرنے کا ایک سب سے خوبصورت اور آسان طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا۔ یہ محبت کا ایک ایسا عمل ہے جو ہر وقت، ہر گھڑی جاری رہ سکتا ہے۔ اور اس عمل کی اہمیت ایک حدیث سے بالکل صاف ہو جاتی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہوگا۔ تو یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ ان سے قربت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ان سب باتوں کا نچوڑ کیا نکلا؟ یہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف ایک جذباتی لگاؤ نہیں ہے، یہ اطاعت اور ادب پر ٹکی ہوئی زندگی گزارنے کا ایک پورا نظام ہے، ایک ایسا فریم ورک جس میں ہر چیز سے اوپر انہیں ترجیح یعنی پرائیورٹی دی جاتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک شخصیت سے اتنی گہری محبت ایک مومن کی پوری دنیا کو، اس کے ہر فیصلے، ہر عمل اور ہر سوچ کو کیسے آکار دیتی ہے؟ شاید اس لیے کہ یہ محض ایک محبت نہیں بلکہ اپنے آپ میں ایک پوری کائنات ہے۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔